السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ لیلا خالد صنف آہن، کیا آپ لیلا خالد کے بارے میں جانتے ہیں؟ فلسطینی کاز کے لیے سب سے متحرک جو کبھی اسرائیل کے لیے خوف کی علامت تھیں۔ 77 سالہ لیلا خالد اس وقت عمان میں مقیم ہے۔ ان کے شوہر کا نام فیاض راشد ہلال ہے اور ان کے 2 بچے بشر اور بدر ہیں۔ آج کی لیلا خالد کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی لیلا خالد ہے جس نے ایک وقت میں اسرائیل اور امریکہ کو ناکو چنے چبوائے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں انگوٹھی کے نگینے کی جگہ گولی، دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر جس نے جہاز اغوا کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام، ہائی جیکنگ، جس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا، یہ تو یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلا خالد کی ہے جس نے 1 نہیں 2 نہیں کئی بار جہاز ہائی جیک کیا۔ لیلا خالد نے بچپن میں ہی فلسطین کی آزادی تحریک میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئیں۔ لیلا خالد اور ان کے ساتھیوں نے 1968 اور 1971 کے درمیانی عرصے میں 4 جہاز اغوا کیے۔ فلسطین لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلا خالد نے پہلا جہاز 29 اگست 1959 کو اغوا کیا۔ یہ بوئنگ 707 جہاز تھا۔ یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب جا رہا تھا۔ اطلاع یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اسحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں۔ جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نقاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر حیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف موڑ دو۔ دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش وطن مالوف حیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بعد میں لیلا خالد نے اپنے سوانح عمری میں لکھا، جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو 1 منٹ کے لیے میں یہ بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ میرے دل میں یہ ہوک اٹھی کہ میں اپنی دادی، اپنی پھوپھیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ لیلا اور اس کے ساتھی بموں سے مسلح تھے۔ پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی، جہاز دمشق میں اتار لیا گیا۔ مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کی طرف مبذول ہوئی۔ مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کروا لیا گیا۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن چینلوں اور اخبارات نے اتنے لیلا خالد کے انٹرویوز نشر کیے اور شائع کیے کہ وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ ان کی تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی خاتون کو نہیں ملی تھی۔ مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے اسٹائل کو، بالوں سے لے کر اسکارف، اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی، اپنا لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی جس میں کوئی پتھر نہیں بلکہ گولی جڑی ہوئی تھی۔ پہلی بار ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر تلے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی۔ اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر نیو یارک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس طیارے کو برطانیہ کے ایک ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ لیلا کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جاں بازوں نے ایک اور طیارہ اغوا کیا، مسافروں کو یرغمال بنایا، مذاکرات کی میز پر لیلا خالد کی رہائی کا مطالبہ پیش کر دیا۔ یوں لیلا خالد کو 114 قیدیوں کی واپسی کے بدلے 24 دن کے بعد قید سے رہائی ملی۔ اپنی خودنوشت سوانح عمری مائی پیپل شیل لائف میں انہوں نے اپنی کہانی لکھی۔ یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی ہے۔ یہ کتاب 1973 میں شائع ہوئی جبکہ لیلا خالد کی زندگی پر فلم 2005 میں بنی۔ فلم کا نام لیلا خالد ہائی جیکر ہے اور اسے دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلے میں بڑی پذیرائی ملی۔ لیلا خالد ایک سیکولر جماعت کی رکن تھی لیکن مسلمان بھائیوں کو بہت فائدے دے گئی۔ دوسری طرف ہمارے ملک پاکستان کے سیکولر لبرل لوگوں کا کام امریکہ کی مکمل فرمانبرداری کرنا ہے۔ فلسطینی قوم بہادر اور نڈر ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہیں، چاہے ہاتھ میں صرف پتھر ہی کیوں نہ ہو، یہ پھر بھی جھکتے نہیں، ڈرتے نہیں۔